کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، ہاں نیت کر لیجئے، اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ یہ اسی صورت میں کہ پہلے سے نیت ہی نہیں کی تھی، اگر آتے ہوئے نیت کر لی تھی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نماز صلاۃ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، مگر نیت جب بھی کریں اعتکاف کی تو یہ ذہن میں ہو کہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کھانا پینا جائز ہو جائے گا اس لیے کر رہا ہوں۔ ثواب کے لیے کریں گے نیت تو آلریڈی کھانا پینا تو جائز ہو ہی جائے گا مسجد میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1446 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 8ویں رات ہے، اس مناسبت سے 40 عطار قسط اول کے صفحہ نمبر 8 پر سے ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ میلاد کے جلوس میں لنگر کیسے تقسیم کریں، کیا کوئی اس کا ادب بھی ہے؟ ایک بار میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی صاحب کچھ شیرینی لائے تھے کہ غوث پاک کی نیاز فاتحہ پڑھ دیں، نیاز کر دیں، تو کچھ لوگ حاضر تھے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے وہ فاتحہ پڑھ دیا اور پھر فرمایا کہ اس کو اب بانٹ دو۔ نیاز بٹ رہی تھی کہ آپ ایک دم سے اوپر کوئی تخت جس کو یعنی کہ
پھٹا ہوتا ہے اس طرح کا، کہیں تشریف فرما دے اونچی جگہ، تو ایک دم نیچے آ گئے اتر کے اور اکڑوں بیٹھ گئے. اکڑوں بیٹھنا اس کو بولتے ہیں جو گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ گئے اور زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے. پھر آپ اپنی جگہ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بانٹنے والے کی بے خیالی میں ایک نیاز غوث پاک کا ذرہ جو تھا وہ زمین پر آ گیا تھا، تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو لوگوں کے دلوں میں جو حاضرین تھے غوث پاک کی عظمت اور بڑھ گئی کہ سبحان اللہ، جن کا نام جس چیز پر آ گیا اس کی اتنی عظمت ہو گئی اس شے کی کہ ایک اللہ کا ولی نوک کے زبان سے اس کو اٹھا رہا ہے. تو اس غوث پاک کی کیا شان ہوگی. تو غوث پاک کے بھی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا پھر کتنا احترام ہوگا. اور آج یہ نیاز کرنے والے جو ہیں یہ یوں پھینک رہے ہوتے ہیں اوپر سے، یوں لٹا رہے ہوتے ہیں، وہ نیچے آ رہا ہے اور پاؤں میں گر رہا ہے اور کچل رہا ہے. توبہ 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 استغفر اللہ. اتنی نیاز کی بے حرمتی اور وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اور ضائع کرنا کسی بھی مال کو یہ ویسے ہی حرام ہے. تو اب نیاز کا اور سرکار کی نیاز کا تو احترام زیادہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ٹرکیں بھر بھر کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بے شک بانٹیں، ایک نہیں 12 ٹرک بھر کے نکالیں، لیکن لوگوں کے ہاتھ میں دیں. تھوڑے واہ واہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو منتیں نہ کریں کہ ادھر ادھر ادھر، وہ تفریح اور انجوائے نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ دیں ہاتھ میں کہ یہ ہاتھ میں جائے تاکہ کسی کے پیٹ میں بھی جائے، نہ کہ قدموں میں آئے اور کچل جائے اور ضائع ہو جائے. اگر چلتے ٹرک یا چلتی گاڑی میں نیاز تقسیم کرتے ہیں نا تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے لیے اتنا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو وہ ٹرک کے ساتھ لوگ چپک چپک کے چلتے ہوتے لے رہے ہوتے، یا تو انہی کے ہاتھوں میں دیں، یا پھر ایک طرف کھڑا کر کے لوگ نکل رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دیتے رہیں. ورنہ یہ کہ یہ جیسے گاڑی جا رہی ہے روڈ کے اوپر یا جہاں بھی جلوس ہو رہا ہوتا ہے تو اب وہ سائڈوں میں جو فٹ پاتھوں پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا دور کھڑے ہوتے ہیں وہ خود اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، وائی وائی دے 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 دے، تو یوں پھر ان کو اٹھا اٹھا کے یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا ان کا طریقہ کار بھی شاید یہ جنہوں جس طرح کا لے کر چل رہے ہیں اس میں ان کو یہ اڑانے میں ان کو زیادہ ہوا جاتا ہے. اچھا بعض اوقات بلڈنگوں کے نیچے سے جب نکلتا ہے تو اوپر سے آوازیں آتی ہیں یا جناب خود ہی اوپر ٹانگ جھانک کر رہے ہوتے ہیں واللہ عالم، اور پھر اوپر سے پھر وہ گیلریوں میں پھینکے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس طرح کے مناظر بھی بتائے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچوں کا جلوس نکلتا تھا تو میں نوٹ تقسیم کرتا تھا ٹرک میں. جی بالکل. تو لوگ ہاتھ اونچے کر کر کے لے رہے ہوتے تھے نا. جی ہاں. تو یہ نیاز بھی اگر ٹرک میں کھڑے کھڑے یوں کر کے دیں گے تو دیں گے، لے ہی لیں گے. لے لیں گے. اب یہ پھینکنا اب اپنے کو مزہ آتا ہے اس کا کیا پھینکنے میں، جی ہاں. اور اوپر دیکھنے میں تو معاذ اللہ اگر گناہ بھری نیت ہے تو اس کا وبال اور مطلب خطرناک بات ہے. توبہ استغفر اللہ. توبہ کرنی چاہیے. جلوس کا تقدس بھی برقرار رکھیں، اس میں کوئی گناہ بھری حرکت نہ ہو، اور پھر اس جلوس کی برکت سے توبہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ بھری حرکت نہیں کروں گا. چلنے کا انداز بھی مہذب ہونا، جلوس میں چلنے کا انداز بھی مہذب ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ اس طرح آپ کے چلنے کے انداز کو اس طرح لیں کہ اس کی پھر ویڈیو بنائے، ویڈیو بنا کے دے دیکھو یہ جلوس میں کیا کر رہے ہیں. یہ عاشقان رسول جا رہے ہیں پھدکتے ہوئے اور چلتے ہوئے. اب ہر طرح کا آدمی گھس جاتا ہے یار. لیکن ظاہر ہے کہ عاشقان رسول سیریس بھی تو جلوس میں ہوتے ہیں نا، لیکن اب ان کی نہیں بنائیں گے. کوئی روتا ہوا جا رہا ہوگا، کوئی یوں مطلب ذوق میں جا رہا ہوگا، کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ ان کی کسی نے یوں بنا کر وائرل کی ہو. اس طرح کے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا انہی کی بنا کر وائرل کی، دیکھو یار کیا کر. حالانکہ وہ 1000 میں سے وہ ایک ہی ہوتا ہے جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، مبالغتاً یا جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن عموماً اسی کو پوائنٹ آؤٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلوس میں اپنا انداز اتنا مہذب اور اتنا شاندار رکھیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، کسی کو موقع نہ ملے. درست فرمایا. سمندر ہے، قیمتی مچھلیاں اس میں ہوتی ہیں، قیمتی ہیرے موتی اور زہریلے سانپ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، سمندر میں سانپ بھی ہوتے ہیں، زہریلے سانپ، ہر طرح کے سانپ بھی پائے جاتے ہیں، دریائی سانپ. تو اب یہ کہ یہ سانپ بھی گھس جاتے ہیں جلوسوں میں، جو ڈنک مارتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں. شکار ہو، وائرل کیا، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے. یار سب کو چھوڑو، اپنی کرو نا یار، ہے نا. اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلوس نکالا ہوا. مسجد میں جوتا چور نہیں گھس جاتے یار.
تو جوتا چور کو لے کر ڈنکے بجاتے رہو کہ یہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسجد والے ایسے ہوتے ہیں. ارے بھائی مسجد والا نہیں تھا، گھس گیا جیسے آپ گھس گئے ہیں. اور عاشقان رسول میں سے اگر کوئی ایسا نادان آ گیا ہے اور اچھل کود مچا رہا ہے تو اس کو وائرل کر رہے ہیں. یار آپ کا ہی تو مذہب ہے، آپ کا ہی تو دین ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسا ہو تو بھی آدمی عیب کو ڈھکے، عیب چھپانے کا حکم ہے، نہ کہ عیب اچھالنے میں کوئی فضیلت ہے. ایسا نہیں کریں. جو بھی کرتے ہیں آج تک کیا وہ بھی توبہ کریں اور ایسا نہ کریں، مسلمانوں کو ڈیگریڈ نہ کریں اور جلوس میلاد کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں. یہ گھٹے گی نہیں عظمت، لوگوں کو روکے گا بھی نہیں. کون روکے گا اس کو؟ یہ تو نکلتا چلا جائے گا جلوس انشاءاللہ. تو بڑا ہم تو یہی مطلب وہ ہوتا ہے اس نے کہ ہر سال بڑھتا ہی ہے جلوس. کہ ہم نے تو وہ جلوس دیکھے نا کہ روڈ پر ایک سائڈ پر نکلتا تھا اور ایک سائڈ پر وہ ٹریفک جاری ہوتی تھی اور آرام باغ پہ ختم ہو جاتا تھا. کراچی کی بات کر رہا ہوں، باہر شہروں میں تو پتہ نہیں نکلتا بھی تھا یا کیا. یہ مختصر سا جلوس نکلتا تھا. یہ الحمدللہ بڑھتے 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 کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً شہر میں جگہ جگہ نکل رہا ہوتا ہے. نشتر پارک کی تو مطالبہ کیا علماء نے، نشتر پارک کی تو این او سی مل گئی گورنمنٹ کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ بھی پورے شہر میں کہہ سکتے ہیں جگہ جگہ سے جلوس نکلتا ہے. ان کے اپنے پوائنٹ ہوتے ہیں، وہاں اختتام ہوتا ہے. اور یہ کہ جلوس سے میلاد کے لیے یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ این او سی کا اصول ہے کہ انتظامیہ کی این او سی ہونی چاہیے. تو کوئی بھی این او سی کے بغیر جلوس نہ نکالے. کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ قانون سے ٹکراتے نہیں ہیں جب تک شریعت حکم نہ کرے. سمجھے؟ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اگر گورنمنٹ یا انتظامیہ اجازت نہیں دیتی کہ بھئی آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی تو صبر کریں اور کہیں اور جہاں پرمیشن والا جلوس ہے اس میں شرکت کر لیں. میں یہی مشورہ دوں گا، کیونکہ یہ کوئی فرض واجب کام نہیں ہے جس سے آپ قانون سے ٹکرا جائیں اور احتجاج شروع کر دیں، ہڑتالیں شروع کر دیں اور گناہوں کا ڈھیر اپنے نامہ عمل میں داخل کرنے. تو انتظامیہ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں این او سی دینی ہے، کہاں این او سی نہیں دینی. یہ ان کو یوں نہیں سمجھے کہ یہ آپ کے جلوس سے جلتے ہیں، یہ خود مرحبا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے پولیس والوں کو کئی بار دیکھا جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہاں دیں گے، ایک جلوس وہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، فلاں ادارے کا رستہ ہے، یہاں فلاں گروپ کا رستہ ہے، تو یہ وہاں سے نکلیں گے، یہ جوش میں آئیں گے، نعرے لگائیں گے، وہ ادھر سے پتھر پھینکیں گے اور خواہ کا مطلب مسائل کھڑے ہوں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. تو یہ نہیں دیتی انتظامیہ. ٹھیک ہے، نو پرابلم. جلوس میں شرکت کرنی ہے نا، کسی اور میں چلے جائیں. آپ کے اگر واہ واہ کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، نہ ہو، نو پرابلم. واہ واہ کے لیے کرنا بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. بس اوقات انتظامیہ نے کسی اور کو بھی منع کیا ہوا ہوتا ہے جس سے ہمیں نہیں پتا ہوتا، یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، ٹریفک کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت پیاری اور اچھی بات کی، اور ایک امن اور ایک محبت اور سلامتی اور عافیت والا ایک راستہ آپ نے بیان کیا. ابھی اسلام آباد میں ہمارا ایک اجتماع تھا اپنے دعوت اسلامی کا، تو کہ جس جگہ تھا وہاں جو ہائی جو ایک ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں چاہیے جگہ، ہمارے لیے کچھ چیزیں تھیں، تو کائنڈلی آپ اپنا اجتماع کسی اور جگہ ٹرانسفر کر لیں. تو ہم نے بات چیت کی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں تو اجتماع ہی کرنا ہے تو ہم کسی اور جگہ کر لی. تو ان کی طرف سے جو ہمیں اپریسیشن بھی لیٹر ملے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا، اگر اپنے اڑی کر جائیں تو ایک بار تو اجتماع ہو بھی جائے گا، لیکن یہ تو جتنا ہو سکے یہ پرامن انداز ماشاءاللہ جو امیر سنت نے فرمایا ہے یہ کرے تو کام ہی کام ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں. دعوت اسلامی قانون سے نہیں ٹکراتی. دعوت اسلامی کی تاریخ دیکھ لیں، ہم نے کبھی نہ احتجاج کیا ہے، نہ دھرنا مارا ہے، نہ کبھی مطلب یہ کہ ہڑتال کی کال دی ہے. اور انتظامیہ دعوت اسلامی کی ہم سے الحمدللہ خوش. جو بھی حکومت آتی ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے، کسی حکومت نے دعوت اسلامی کے کام کو روکا نہیں ہے. یہ ہماری الحمدللہ مثبت پالیسی، مدنی پالیسی ہے، جس سے ہم مطلب کسی کو ستاتے نہیں، کسی کو دھمکیاں نہیں دیتے، اور ہمارا کام الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم یہ دھمکیاں دیتے، ہڑتالیں کرتے تو پھر ظاہر پر کٹ جاتے اور دعوت اسلامی پھر شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی. تو ہم نے جب اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو دھمکیاں دینے کی ضرورت کیا یار. حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہی مسلمان ہی ہوتے ہیں.
چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، دونوں میں مسلمان ہوتے ہیں. اب کوئی غیر مسلم بھی ہوتے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو مطلب اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ہرو بھرو پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دینا، اسلام نے یہ تو نہیں سکھایا نا کہ ان سے ٹکرا جاؤ. نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ایسا کردار اور اخلاق پیش کریں کہ غیر مسلم دیکھ کر مسلمان ہونے پر آمادہ ہو جائے. اور اللہ کی رحمت سے دنیا میں ہزاروں، شاید کہہ سکتے ہیں، نہیں تو سینکڑوں تو کنفرم مجھے لگتا ہے کہ غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں. حضور 16,000 کے آس پاس تعداد تو ملاوی کی ہے، آج 16,000. ہاں یار، صرف ملاوی کی ہے. ساؤتھ افریقہ الگ ہے، کینیا الگ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک الگ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے دن یہ خوشخبری ملتی رہتی ہے. تو اگر ہم ہڑتالیں کرتے، ہنگامے کرتے، مارا ماری اور پتھراؤ کرتے تو ایک بھی غیر مسلم ہماری طرف نہیں آتا کہ یار ہم میں اور مسلمانوں میں فرق کیا، ہم بھی تو مارا ماری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یہ بھی ہم سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب کے پیچھے ہیں. اور حضور ہمیں دنیا بھر میں جلوس آقا کی ولادت کے جلوس نکالنے ہیں، اور دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جن میں جلوس نہیں نکلتے تھے. دعوت اسلامی والوں کو جلوس نکالنے کی اجازت ملی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی نے جہاں جلوس نکالے وہاں انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ماحول نہ کیا ہے، نہ ہونے دیا ہے. تو الحمدللہ جس کو دنیا بھر میں کام کرنا ہوتا ہے نا، عشق رسول کی شمع کو مزید جلانا ہوتا ہے، مزید فروزہ کرنا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے، اور اسلام و دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ان کے انداز اور مزاج پر اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں. اور جو دعوت اسلامی والے مجھے سن رہے یہاں تشریف فرمایا، یہ بس کبھی بھی جذبات میں مت آنا، اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، ارے چھوڑو اس کو، یہ تو ڈرتا ہے، بزدل ہے. ٹھیک ہے، بزدل ہی صحیح. الحمدللہ جتنے دنیا میں غیر مسلم مسلمان اس کی تنظیم نے کیے، جتنے نمازی اس نے بنائے، جتنی مسجدیں اس نے بنائی، تو بنا کے دکھاؤ. بہادر روڈ ایک بنا کے دکھاؤ، چلو ہماری 100 تم ایک مسجد بنا کے دکھاؤ. تو شاید ایک اینٹ بھی مشکل ہے، اینٹ جس کو بولتے ہیں نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اس طرح برا والا کہنا، بزدل کہنا، ہم پھر ایسوں کو بھی کچھ نہیں بولتے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم جوابی کارروائی کرتے ہوں، نہیں. جو کہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. قریب سے آ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ اصل جنت کا راستہ ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے. ہم جنت میں انشاءاللہ وایا مدینہ آقا کے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ الکریم بروز منگل 12 ربیع الاول کے دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی دوپہر 3 بجے مرکزی جلوس روانہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا انشاءاللہ الکریم، درود و سلام کی کثرت کرتا ہوا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہوا، اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے دوبارہ عالمی مدنی مرکز میں حاضری ہوگی. دعا افطار کا بھی سلسلہ ہوگا، افطار بھی روزہ داروں کو دی جائے گی. اور مغرب کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز میں نگران شورا مختصر سنت و ورا بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور بیان کے بعد لنگر میلاد کا بھی اہتمام ہوگا، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. تو تمام عاشقان رسول اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں. 13ویں شب یعنی 13ویں شب بھی مدنی مذاکرہ ہے. جی ہاں، یہ دھیان میں رکھیے گا. لنگر میلاد ہوگا، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور صبح مطلب بڑی رات کا اجتماع. حضور یہ آپ کو ایک اجتماعی میلاد کی مدنی بہار پہنچی ہے. سبحان اللہ. سنا آپ کے اندازہ سنا دیں. اب تو مطلب اجتماعی میلاد کی آمد ہے نا. ایک بڑے پڑھے لکھے اسلامی بھائی ہیں، تو وہ بولے کہ میں 12ویں رات تھی، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ہم دنیا کے دندوں میں اور رنگینیوں میں مست. تو میں گھر پہ گیا تو میری ماں سو گئی تھی. تو یوں ماں کی محبت، تو میں نے سوچا کہ ماں کو اس موقع پر کہاں آدھی رات کو جگاؤں گا. رات کو میں لیٹ پہنچا تھا گھر پہ، تو میں آ گیا آپس کے کہیں اور رات گزار لیتا ہوں. وہ اتفاق سے بڑی رات تھی، 12ویں رات، مجھے کوئی سدھ نہیں تھی. تو میں نے مطلب وہ کہیں جا کر شاید ہوٹل میں یہ بیٹھے
تو کچھ دیکھے کہ وہ ہرے امامے والے یہ رش مطلب وہ ایک طرف جا رہا ہے، چہل پہل ہرے امامے والوں کی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. یہ حیدرآباد کا واقعہ، پکا قلعہ، پکا قلعہ، اصل تلفظ قلعہ ہے، یہ ہمارے قلعہ ہی بولتے ہیں. تو وہاں مطلب میں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے کہاں ہیں. تو یہ کسی میدان میں روشنی تھی اور کچھ نعتیں پڑھی جا رہی تھی. تو میں بھی مجھے کچھ کشش لگی تو میں اندر گیا تو اور کشش محسوس ہوئی. میں تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو یار بڑا عجیب سما تھا. وہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ شبنم خوبصورت یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی جیسے بندکیاں یہ دکھ رہی تھی کہ ان لوگوں پر یہ برس رہی ہیں. میں بھی تھا. مجھے بڑا سرور آیا اور میں بولا یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان میں اپنے کو شریک ہونا چاہیے. تو میرا بولا دل آ گیا ان لوگوں پر. مگر مجھے پتا نہیں تھا یہ ہیں کون لوگ، ابھی تک سمجھ نہیں پڑی تھی یہ کون لوگ ہیں. لوگ اچھے ہیں، اتنی سمجھ آتی ہے کہ ان پر جو گویا نور کی برسات ہو رہی ہے. تو پھر یہ کہ میں نے معلومات کی تو پھر پتا چلا کہ یہ دعوت اسلامی ہے. پھر یہ کہ میں چلا گیا مگر دل میں محبت میرے بیٹھ گئی. تو غالباً پھر وہ صحرائے مدینہ ملتان کے اجتماع کی ترکیب بنی. یہ ان کا کوئی 20 سال پرانا واقعہ تھا اور میں شوق میں ملتان آ گیا. اور ایک اور بھی کوئی واقعہ انہوں نے بتایا، اعتکاف کا پتہ چلا کہ یہ لوگ مل کے اعتکاف کرتے ہیں. میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو بہرحال یہ کہ میں ماحول میں آ گیا. تو اصل جو چوٹ لگی مجھے وہ صبح باہر یعنی کچھ بھی اس کو پتہ نہیں تھا. یہ بولتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے دشت ولادت کا، یہ لو اس کو فائدہ کہیں گے یا نقصان کہیں گے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، بڑی رات ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اور دنیا میں مست، نہ نماز نہ روزہ، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. اتنا دنیا میں گھرا ہوا آدمی. اب تو وہ خیر وہ ڈاکٹر اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ڈاکٹر ہے، سمجھے، اور بڑی محبت کرتے ہیں اپنے سے. اور ماشاءاللہ ان دنوں کے روزے بھی رکھتے ہیں. ان دنوں کے روزے بھی ماشاءاللہ. اشراق چاشت وہ یہیں آ کے پڑھتے ہیں. اشراق چاشت شاید فجر یہاں پڑھتے پھر رک جاتے ہیں، اشراق چاشت پڑھ کے اٹھتے ہیں. اور گھر کا ماحول بھی دعوت اسلامی کیا تھا. ہاں تو یہ ایسے تو پتر نہیں، وہ تو بات پر بات نکلی. آپ نے وہ کچھ قریدہ تو نکلا کہ تم کیسے آئے وغیرہ، ورنہ یہ خود بیچارے بتا بھی نہیں رہے تھے. تو ہم دونوں تھے مطلب اس وقت ان سے باتیں معلوم ہوئی پوچھنے پر، خود نہیں بتایا، نمبر نہیں بنائے. ماشاءاللہ بڑا متاثر کیا انہوں نے اپنی باتوں سے. الحمدللہ. تو یہ اس طرح کے ایک بار کوئی ایک سے زیادہ بار سے واقعات ہوئے غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے. جلوس دیکھ کر بھی، جلوس میلاد دیکھ کر بھی واقعہ ہوا ہے، اور یہ اپنے صبح بہارا میں بھی غالباً نہیں، یہ چراغاں دیکھ کر، یہ میرا خیال ہے صبح بہارا کے رسالے میں ہیں اس طرح کے واقعات. تو مسلمان ہونے کا واقعہ تو جب میں بینکاک میں تھا، جلوس میلاد پہلا، تو اسی میں ایک وہاں کے باشندے مسلمان ہو گئے تھے. میں تھا ان وقت بینکاک میں تھا. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر. تو ابھی دنیا کی نہ کوئی بھی آپ کو کیسے بھی ورغلائے کہ جلوس میلاد اور کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، سمجھے، تو آپ کسی کی باتوں میں آنا نہیں. میرا مشورہ سننا نہیں. سنیں گے نا تو ہر ایک کو مطلب یعنی کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس کو کیا جواب دے. یہ بحث اور مطلب مسئلے کھڑے ہوں. ایسی بات محبت رسول کے خلاف کوئی بھی بات تو سننی نہیں ہے. جلوس میلاد شریف مطلب اس کے خلاف سننی نہیں ہے. اس میں شریعت سے کوئی بات ٹکراتی نہیں ہے. ہاں کوئی اگر غلط کرتا ہے، بعض لوگ غلط، اب پتہ چلا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض لوگ اس میں باجے گاجے بھی بجانے شروع کر دیے. ایسا کچھ کوئی اکا دکا جلوس ہوگا اس میں کیا ہوا کسی نے، یہ سنا ہے میں نے. تو اگر ایسا کرتے تو ظاہر ہے غلط کو تو غلط ہی کہیں گے. شادی میں کون مطلب ہے نا غلطیاں نہیں کر رہا. غلط رواج، رسم، گانے باجے کے بغیر تو شادی کو شادی خالی یعنی کوئی بھی شادی شاید ہی ہوتی ہو ڈھول بجائے بغیر. تو اب اس کا مطلب تھوڑی شادی غلط ہے.
شادی صحیح ہے، تو اگر جلوس میلاد میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یا عورتیں گھس جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ غلط کر رہی ہیں لوگ جو کر رہے ہیں ایسا. جلوس میلاد اپنی جگہ پر مقدس ہے، اس کو چلنا چاہیے. مسجد میں خرابیاں کرتا ہے اور معاذ اللہ جوتا چور تو ہمارے یہاں مشہور ہے، تو اس کا مطلب مسجد تھوڑی غلط ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بڑی رات دھوم دھام سے اجتماع میلاد دھوم دھام سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. دھوم دھام سے انشاءاللہ. عشاء کی جماعت 8:30 بجے فیضان مدینہ میں، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت و نعت شریف سے اجتماعی میلاد کا آغاز ہوگا. پھر انشاءاللہ جلوس میلاد کے مناظر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد سنت وبرہ بیان بھی ہوگا. میرے سنت انشاءاللہ سنت وبرہ بیان بھی فرمائیں گے، سوالات جوابات، پھر ماشاءاللہ نعتیں ہوں گی، خوب جشن مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی، اور یوں الحمدللہ کرتے 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 سحری تک ہم پہنچیں گے. اور پھر سحری ہوگی انشاءاللہ. سحری کے بعد پھر وہ خاص نشید جس سہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پھر انشاءاللہ صبح بحراں کا خصوصی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہیں فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی. الحمدللہ فیضان عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کے بعد ہی بڑی پرذوق محفل ہوتی ہے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، سبحان چھایا گیا اجالا صبح شب ولادت. اور اس میں بھی شرکت کیجئے انشاءاللہ، کافی ذوق نصیب ہوگا. پھر اللہ پاک کی رحمت سے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں دن بھر رونق ہوتی ہے، اور بڑی خوبصورت زیارات، بڑی برکتوں والی زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے، تبرکات ہوتے ہیں. تو ان کی زیارت کے لیے ماشاءاللہ مختلف علاقوں سے اسلام بھائی آتے ہیں، اور یہ دن بھر سلسلہ یہاں رہتا ہے. اور پھر جیسے کہ اعلان ہوا 1:30 بجے جماعت ہے ظہر کی، 1 دوپہر کو. اس کے بعد انشاءاللہ 3 بجے جیسے کہ ہمارے کراچی منشیات کے نگران نے بیان کیا کہ 3 بجے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے تقریباً 3 کے لفظ آس پاس تقریباً بولنا چاہیے. درست فرمایا آپ نے. گھڑی کے ڈنکے پر 3 بجے کہاں ہوتا آس پاس جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو 15 منٹ ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں. جلوس کی ترکیب ہوگی. پھر انشاءاللہ یہیں عصر کی جماعت ہوگی. عصر کی جماعت کا اعلان ہم تھوڑا کر دیں گے، تھوڑی ہم جماعت 15-20 منٹ آگے کرتے ہیں تاکہ شرکاء جلوس کو مختلف علاقوں سے جلوس یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں الحمدللہ. تو پھر عصر کی جماعت کے بعد بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ یہاں فیضان مدینہ میں جاری ہوتا ہے. مغرب کی اذان پر افطار کرتے ہیں، کوئی تعداد روزہ رکھتی ہے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے الحمدللہ. بڑے 12 دن ربیع کو الاول کو روزے کا ہمارے یہاں اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو پھر افطار ہوگا اور مغرب کی جماعت ہوگی، سنت وغیرہ کے مختصر سا بیان ہوتا ہے نیکی کی دعوت کا. اس کے بعد الحمدللہ لنگر میلاد، اس کے بعد عشاء کی جماعت، اور پھر دوبارہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ. تو آپ ضرور دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں اور جلوس میلاد میں شرکت کیجئے. اور یہ کئی جلوس کے بھی مناظر اور اجتماعی میلاد وغیرہ اور بڑے دن کے معاملات تو پھر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ سارے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیں. سوال چلائیے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے گھر سے جو کھانا بنایا جاتا ہے میت وغیرہ کے لیے، یہ صرف 3 دن، اسی 3 دنوں میں جو بنایا جاتا ہے وہی گناہ ہے، یا اس کے علاوہ 40ویں کا کھانا، 20ویں کا، یا دیگر جو بھی بیچ میں اس طرح کے کوئی ایصال ثواب کے کھانے اس گھر سے بنائے جائیں وہ بھی گناہ پر مبنی ہیں؟ اول تو میت کے گھر میں کھانا پکانا یہ کس نے کہہ دیا گناہ ہے؟ اہل میت کیا بھوکے رہیں گے؟ گھر کے لیے اگر کھانا پکایا انہوں نے، کھائیں گے تو صحیح نا. ہاں، جو مہمان جمع ہوتے اور پڑے رہتے اور روٹیاں اور بوٹیاں توڑ رہے ہوتے ان کی ضرور ممانعت ہے. اہل خانہ کے لیے یہ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ میت جس کے گھر میں ہو وہ چولہا نہیں جلا سکتے. حالانکہ وہ نیم گرم پانی سے تو غسل دینا، وہ جو آداب ہیں غسل کے، تو چولہے کے بغیر گرم کیسے ہوگا؟ یوں مطلب عوام میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر گھر کے افراد کے لیے کھانا پکایا گیا اور یہ کھاتے ہیں تو بالکل ان کو کھانا چاہیے. اگرچہ سنت یہ کہ پڑوسی ایک دن کے لیے سنت ہے کہ پڑوسی اہل میت کو جو گھر کے افراد ہیں ان کو کھانا ان کو دیں، اور بلکہ باصرار ضرورتاً کھلائیں بھی، کہ اس دن رنجیدہ ہوتے ہیں اور مصروف بھی ہوتے ہیں. تو
यूं, वो भी एक दिन के लिए, तो 2 दिन, फिर 3 दिन में तो वो एक जमा 2, यूं 3 हुए ना, तो 2 दिन क्या करेंगे, हवा खाएंगे। तो अच्छा, अब रहा ये कि खाना 3 दिन हो, यानी मैयत के लिए खाना पकाना, कि मैयत की दावत जो की जाती है वाजुकात तीजे में, तो वो 3 दिन के अंदर हो या 3 दिन के बाहर हो, ये तो नाजायज है, चाहे 10 दिन के बाद हो चाहे 40 दिन के बाद हो। हमारे यहाँ जहाँ पता है, मशहूर है, वो यही है कि वो 3 दिन तक, बेशक दावत मशरू नहीं है, तो यहाँ मतलब खुलासा उलमा ने ये किया है कि चूंकि 3 दिन आम तौर पे होता है ऐसा, इसके अलावा नहीं होता, तो यूं 3 दिन को हाईलाइट किया, वरना जब भी करेंगे मैयत के नाम पर, मैयत के लिए दावत, तो वो नाजायज ही रहेगी। इसकी जायज होने की सूरत बहुत आसान है, मैयत के इसाले सवाब के लिए करें तो अब वो जायज हो जाएगा। बेशक साथ में गौस पाक की नियाज की भी नियत कर लें, दीगर बुजुर्गों की कर लें, अपने अजीजों को शामिल कर लें, इसाल ये जायज हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। मैंने भी बीच में वो 3 दिन का ही मतलब मैं यही समझता था, तो फिर मैंने 3 दिन का कहा था खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, तो वो मतलब यह कि मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई, फतावा के मतलब भेजे मुझे कि इस तरह, तो उलमा ने तो ये लिखा है, फिर मेरी भी आंखें खुली कि मेरी गलत फहमी थी, तो मैंने वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़ाला या वज़ाहत जो भी है वो कर दी थी। तो अब भी शायद इसीलिए किसी ने सवाल किया हो, या अल्लाह बेहतर जाने, तो वो मैंने चलो वज़ाहत हो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग इस तरह बैठकर खाना खिलाने, अच्छा वो माफ कीजिएगा, अभी इसाले सवाब के लिए जो खाना किया, तो वो लोगों को बुलाया, जमा किया, तो दावत माने बुलाना, और उर्फन भी इसको दावत कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए बुलाना। तो अगर इसको दावत भी कह दिया गया तो कोई हरज नहीं है कि दावत तो न्यास की भी होती है, वलीमे की भी होती है, शादी की भी होती है, और मैयत की भी दावत तो कहलाती है ना, और वही नाजायज है कि सिर्फ मैयत के लिए दावत की, तो वो जायज नहीं है, इसाले सवाब के लिए की तो जायज है। नियत से आकाम बदल जाते हैं। अगर बुरी नियत से किसी ने कोई कपड़ा लटक रहा है, ये फतह रज़िया में बड़ी प्यारी मिसाल है कि कोई कपड़ा दूर लटक रहा है और देखने वाले ने ये समझा कि ये कोई औरत खड़ी है, अब वो औरत समझकर उसको बुरी नियत से देख रहा है, ये गुनाहगार है। अगर ये बाद में पता चले यार ये तो कपड़ा है और उसकी नाक कटी है जड़ से, लेकिन ये गुनाहगार तो हो गया अपनी उस बुरी नियत की वजह से कि औरत समझकर इसको ताक रहा था, घूर रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस पर एक सवाल ये भी आया है कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे लोग जमा होते हैं तो नियाज के नाम पर भी अब शायद बिठाकर खिलाने के बजाय ऐसा सवाल से समझ में आ रहा है कि शायद लोग डिस्पोजेबल पैकेट दे देते होंगे नियाज के नाम पर, यानी आ गए जमा हुए और ये खाना लेकर लोग चले गए, तो बिठाकर खिलाएं या डिस्पोजेबल पैकेट दे दें, नियाज दोनों सूरतों में हो जाएगी। इसाले सवाब में बांटने में तो मसला ही नहीं है ना, कोई बांटना भी बिल्कुल समझ में आता है कि घर में ले जाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, थाल में भी लगाते हैं तो जल्दी जल्दी आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, और वो लिमिटेड होगा। जी हाँ। तो वो उसकी उम्मीद है कि वो जाया कमी हो ना ही हो। बल्कि एक और सवाल ये आया है मदी मुज़ाकरे के लिए कि क्या बाथरूम में जाने की दुआ इस्तंजा के लिए जाते वक्त पढ़नी चाहिए या हाथ धोने या वज़ू वगैरह के लिए जाने के वक्त भी दुआ पढ़नी चाहिए? मैं इस सवाल को यूँ समझाऊँ कि अब चूँकि अटैच बात होता है तो WC और कॉमोड भी उसी में होते हैं, तो या तो बंदा जा ही वॉशरूम उसके लिए रहा है, टॉयलेट के लिए रहा है, या फिर अंदर में हाथ धोने के लिए भी अगर जाता है तो चूँकि अंदर में वो हिस्सा मौजूद है तो बाथरूम में जाने से पहले वो हाथ धोने के लिए जाए तभी वो दुआ पढ़े, या दुआ सिर्फ उसी वक्त पढ़नी है कि जब वो टॉयलेट इसको यूज़ करना है? ये टॉयलेट में जाने के लिए टॉयलेट की दुआ पढ़ ले, और मैं ये करता हूँ कि बाहर निकलता हूँ और फिर वुज़ू की नियत वगैरह करके दुआ पढ़ता हूँ। वैसे अगर दोनों दुआएं पहले पढ़ ले, कि बाहर निकलने में ये होता है बाजू का तकल्लुफ होता है कि लोग इसको टॉयलेट यूज़ ही नहीं करना, अब वो नहीं करता, वो तो बाहर से ही
بسم اللہ وغیرہ پڑھے گا، جبکہ وہ ٹوائلٹ دروازہ نہیں ہے اس کا. عام طور پہ ہمارا دروازے نہیں ہوتے. اگر ٹوائلٹ کا دروازہ ہے، اسی جو واش روم کا جیسے ایک باتھ روم ہے اس میں بیسن بھی ہے، اب بیسن پہ اس نے ہاتھ دھونے جانا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے لیے بھی یہ وہی دعا پڑے گا جو ٹوائلٹ کے لیے پڑتا ہے؟ وہ تو بسم اللہ پڑھنی ہے ہاتھ دھونے کے لیے. وہ باہر سے پڑھ لے. اگر وضو کرنا ہے تو اگر وضو نہیں کرنا اور صرف اندر بسم میں اللہ جانے سے پہلے بھی اللہ ہاتھ کا- دھونا ہے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو نا، باہر لے لے. باہر آنا، مگر وہ جو دعا ہے جو ٹوائلٹ کے لیے وہ بھی ہوتی ہے باہر نکل کے. وہ اس وقت پڑھے جب اس کو ٹوائلٹ کی حاجت ہے، ادروائز اس کی اب ہاتھ دھونے کے لیے اس دعا پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جی جی. اور یعنی کہ ہاتھ دھونے کے لیے ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑے گا. نہیں اچھا اندر جا رہا ہے، اب کیونکہ اس نے ستر تو اس کا بند ہوگا، جی ہاں تو ستر بند ہے، یعنی اس کو وہ کام تو نہیں کرنا، جی ہاں. وہ دعا اس کام کے لیے نا. جی ہاں وہی یہ اس سے مراد وہ میں سمجھ رہا ہوں. جو ارشاد فرمائے نا وہ ٹھیک ہے، یعنی جب ٹوائلٹ کے لیے جائیں گے استنجا کے لیے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے. اگر صرف اٹیچ باتھ کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں تو ویسے بھی دعا یہاں ضروری نہیں، لیکن ہاتھ ہی دھو رہے ہیں تو پڑھنا ہے کچھ بھی. تو اگر دونوں کا پارٹیشن نہیں ہوا ہوا جیسے عام طور پہ نہیں ہوتا تو باہر ہی سے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر جائے. ہاں اگر وہ ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے تو پھر باہر سے ہی دعا پڑھ کے پھر اندر داخل ہوگا. اچھا پارٹیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلو پردہ ٹانگ دیا، پلاسٹک کا کرٹن لگا دیتے ہیں. نہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ اس انداز سے اس کی پیکنگ ہو جائے کہ جس سے کہ یہ الگ ہے، یہ حصہ الگ ہے. میں نے اسی طرح بنائے ہوئے اپنے گھر میں بھی فضان مدینہ میں بنائے کہ مطلب یہ کہ اب یار وضو خانے پر بیٹھے ہیں، نہ دعا پڑھ سکیں، نہ بسم اللہ پڑھ سکیں، نہ درود شریف پڑھ سکیں وضو کرتے ہوئے، کہ ساتھ ہی وہ کموڈ یا WC لگا ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے وغیرہ، تو اس کو ہم پیک کر دیتے ہیں. میں گھر میں پیک کیا ہوا ہے الحمدللہ. وہ بھی کافی سال سے میں نے رہنمائی لے کر، شرعی رہنمائی لے کر یہ کیا تھا. تو یہ اس طرح پیک پردے کا منع فرمایا کہ پردہ خالی نہیں، باقاعدہ ایسا ہو کہ یہ الگ لگے، یہ الگ ہے یہ الگ، اس طرح دروازہ وغیرہ ہو اور اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے سرکار آئے، آمینہ تیرے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور لے گئے آیا ہے سایہ میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ پھول اللہ ہی اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. کا قیامت مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. میٹھے کی آمد، سچے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد. یا سلام 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 یا سلام. یا اللہ اے محمد کو زہر عطا فرما. آمین. اے اللہ میرے پیر و مرشد کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ باپا جان کو صحت عطا فرما. آمین. ان کے
مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ اللہم آمین۔ ماشاء اللہ، یہ پہلے میری پڑھنما سے آئی تھی جو درس دے رہی تھی، اب اس میں لکھ کر دیا گیا تھا کہ وہ کس رسالے سے دے رہی ہے، اس رسالے کے بھی تشریح کرنی ہے نا خوب۔ اربعین اتاریہ سے وہ درس دے رہی تھی، جلد قسط دوسری سے۔ ایسے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ایسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہے، ہم ویسے ہی بولتے رہتے، رسالے کا نام تو لیتے رہتے ہیں، تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ، پیاری پیاری پھول جیسی بچیوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم ان سب کو بعمل عالمہ دین، مفتیائے اسلام اور دعوت اسلامی کی مخلص، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان والوں کو، دادا دادی نانا نانی سب کو بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے آیا کتھوں، میں لب کے لے آیا کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال، مکھ تیرا نور بنے ساری کائنات نو، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو، شیدائے زمانہ تیرے، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، میں لب کے لے آوا کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا،
کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو شیدائے زمانہ تیرے شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پور خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت وہ توفیق ایسی عطا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی بہار شریعت میں لکھا ہے تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے حدیث پاک بیان کی گئی ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو پکارنے والا پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے. چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے. پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3244. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو انشاءاللہ آج بھی ہمت کیجئے گا اور تہجد کی ترکیب رہے گی باجماعت. ابھی جیسے آپ نے مناظر بھی دیکھے اور اس کی عادت بھی ساتھ لیتے جائیے گا. گھر میں بھی ایسا ہی کرنا ہے, تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ. اگر علاقے میں شعبہ نیک اعمال کی طرف سے کوئی ترکیب بنتی ہے, شعبہ اصلاح اعمال, تہجد کی کئی مسجدوں میں ہوتی بھی ہے, تو بھرپور طریقے پر اس کو بھی تہجد کے ٹائم میں خوب آباد کرنا ہے مسجد کو انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ذمہ داران کا کہنا ہے کہ کل آپ نے جو ترغیب دلائی تھی تو جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوا تو ایک بڑی تعداد نے فوراً آرام کا ذہن بنایا, اور جیسے ہی صدا ہوئی کہ بھائی تہجد کا وقت ہے تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے اجتماع کی رات ہے نا, تو ہمارے جدول کا بھی حصہ ہے کہ رات رکیں گے انشاءاللہ اور یہیں آرام کریں, اور پھر تہجد کے بعد انشاءاللہ سب اللہ پاک نے چاہا تو خصوصی مدنی مذاکرے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. یہ نگران شورا نے مجھ سے کہا تھا, ہم نے مشاورت کی تھی آپس میں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا کریں, تو میں نے تعجب کیا, میں نے کہا نہیں ہو رہا, یہ پہلے اس طرح ہوتا رہا ہے, احتکاب میں ہو رہا ہے اپنے یہاں, تو یوں مطلب ہے کہ اس بار کوئی ترکیب نہیں ہو رہی تھی, پہلے بھی پتہ نہیں, اب اس طرح مجھے میرا خیال تھا کہ ہوتی تھی وہ انفرادی ہوتی رہی ہے. ہاں, تو ماشاءاللہ یہ اجتماعی شروع ہوا, اللہ نے چاہا تو اس میں برکت آ جائے. احتکاب میں تو با جماعت ہوتی تھی, تہجد کی ترکیب بھی مجھے یاد آ رہا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہمارے یہاں تہجد با جماعت ہوتی ہے بابا. جی جی ہونی چاہیے ہر جگہ, جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں رات کے وقت, تو ممکنہ صورت میں تہجد کی ترکیب ہونی. ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا منظر ہے کہ آدمی کھنچ کے آ جائے کہ چلو یار یہ تو وہ لوگ ہیں کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو آج بھی اور کل بھی اور بس اب مستقل زندگی بھر انشاءاللہ تہجد نہیں چھوڑنی, عادت بنانی ہے. بس تھوڑا اٹھنے میں سستی ہوتی ہے, سردی میں زیادہ سستی ہوتی ہے, تو حدیث پاک میں افضل الاعمال یحمزها, افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی محنت تکلیف یہ زیادہ ہو. تو ذرا سردی میں وضو کرنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تو ثواب بھی انشاءاللہ الکریم زیادہ ملے گا. تو ایسے وقت اٹھیں کہ پھر فجر کا وقت قریب ہو تو یہ آسانی ہو جائے گی. اور اسلامی بہنوں کے لیے تو بالکل آسان ہے ان مانو کر کہ ان کو تو فجر بھی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے, اور مسجد میں تو جانا نہیں ہے ان کو. تو یہ سستی نہ کریں, صبح صادق سے اگر اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں, پھر صبح صادق شروع ہو جائے تو فجر پڑھ لیں, تو ان کے لیے فجر اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے, یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا اور تہجد کی سنت بھی مل جائے گی, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج جمعہ ہے, اور تو ابھی اگر آپ ترغیب دلا دیں کہ جمعے کی فجر سے پہلے دعا پڑھنے کا اگر ابھی سے کچھ آپ کی طرف سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سننے والوں کو آج یاد آ جائے اور فجر سے پہلے نماز سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. جی جی اصل وہ سوچ رہا تھا میں کہ ایک تو یہ کہ جمعرات کو جیسے ابھی شب جمعہ جس دن جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یہ پوری رات قبولیت کی رات ہے, اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے, آپ کو حدیث پاک مل جائے تو سناتا ہوں. یہ ہر جمعرات کو سنائی جاتی ہے ہاں نا یہ حدیث پاک, مگر یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہو سکتا ہے نہ سنائی جاتی ہو. تو فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک یعنی شروع سے لے کر آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں. تو یہ آج کی رات جیسے ہی ہے تو ہر جمعرات اور جمعے کی بیچ کی جو رات ہوتی ہے تو یہ مطلب قبولیت کی رات ہے اور ساری رات ہی قبولیت کی ہے. اور جو شخص جمعے کو، یہ بھی فرمان آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. جھاگ وہ پین کو بولتے ہیں، یعنی صابن سے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو سفید وائٹ وہ جو ہو جاتا ہے وہ بہت پھول کر وہ جھاگ کہلاتا ہے. سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، چاہے گناہوں بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ کہ آج یہ تہجد پڑھ کر فجر کی جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت یہ دعا بھی کوئی پڑھا دے، یاد آ جائے تو مدینہ بلکہ اس وقت تو ہم لوگ وہاں ہوتے ہیں نا، خصوصی میں ہوتے ہیں. ہاں تو وہاں یہ اکثر پڑھتے ہیں، کوئی نہ جب کوئی بھی آپ کا اس طرح یاد کا آ ہوا جاتا ہے ہے، تو یاد آپ دلا پڑھا دیتا ہے دیتے تو ہیں. ہو جائے. انشاءاللہ آج بھی یاد آ جائے گا تو یا کوئی نہ کوئی یاد دلا دے گا اللہ کرے گا تو. اب یہ کہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد سلیم اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا سیدی. آپ کا ایک پیغام موصول ہوا. وہ پیغام یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ میں جو صبح دعائے مدینہ ہوتی ہے جسے عام طور پر اسمبلی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کی جاتی ہیں اور آخر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اس میں اس شعر کو شامل کر لیں: فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو آج الحمدللہ عز وجل مدارس المدینہ پاکستان میں اسمبلی میں دعائے مدینہ میں یہ شعر پڑھا گیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اب ہمیشہ یہ شعر ہم اپنی دعائے مدینہ میں سلام کے موقع پر شامل رکھیں گے. سبحان اللہ. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ہے نا، لیکن نبوت کا دروازہ جن سے کھلا، ہے نا، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبوت کا دروازہ بھی آپ نے کھولا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، نبوت کا تاج سجائے اور رسالت کا تاج پہنے، تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا. تو رسالت کا ان معنوں کا اب دور ختم ہو گیا سرکار کی تشریف آوری کے بعد. یہ شعر کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ مدارس المدینہ میں تو یہ شروع ہو چکا ہے، اور جامعات المدینہ میں بھی تو دعائے مدینہ ہوتی ہے نا. ہاں، تو اس میں پڑھا جا رہا ہے. نہیں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پیغام دیا کہ نہیں دیا. پڑھا جا رہا ہے نا. ہاں، تو پیغام دیا ہوگا میں نے. ہاں، رپلائی نہیں ملی مجھے شاید. اور یہاں سے رپلائی قاری سلیم صاحب رکن شورا، ان کے پاس یہ مدارس المدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماشاءاللہ دوسرے ہی دن سے انہوں نے شروع کرا کے، اور جی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. میں نے جامعات المدینہ بھی شروع ہو گیا، ہو چکا ہوگا. رپلائی مجھ تک پہنچی نہ ہو، کیونکہ نمبر میرا نہ قاری صاحب کے پاس ہے نہ ان کے. اسد مدنی، حاجی اسد مدنی صاحب جامعات المدینہ، تو انہوں نے اس وقت جواب جاری کیا ہو لیکن مجھ تک پہنچا نہ ہو. ماشاءاللہ. جزاہم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ربیع الاول 1446 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,62,258 1,62,258. اب تک درود پاک پڑھے گئے. ٹوٹل تعداد 27,36,36,803 27,36,36,803. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 70,523 70,523. اسلامی بہنوں کی تعداد 38,422 38,422. ٹوٹل تعداد 1,08,945 1,08,945. 11 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، وفات کے وقت جب روح نکلنے لگتی ہے تو وہ جسم کے کس حصے کی طرف سے پہلے نکلتی ہے؟ جواب قدموں کی طرف سے. سوال نمبر 2، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب تبع تابعی. سوال نمبر 3، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو مسلمان کے دین میں اتنی زیادہ تباہی مچاتی ہیں
جتنی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں مچاتے؟ جواب: مال کی محبت اور عزت کی محبت۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، محمد مزمل اتاری جامعۃ المدینہ صحرا مدینہ کراچی، بنت صادق ڈیرہ غازی خان، بنت خلیل اتاریہ ساہیوال، محمد توقیر نادر علی جعفر آباد بلوچستان، محمد رمضان اتاری مدنی معلم مدنی کورسز حویلی لکھاں، محمد وسیم اتاری واہ کینٹ راول پنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد توقیر نادر علی جعفر آباد بلوچستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے 12 ربیع الاول 1446 ہجری کو جلوس میلاد تقریباً کتنے بجے روانہ ہوگا؟ آپ نے ٹائم بتانا ہے۔ سوال نمبر 2، میت کے نام پر پکائے جانے والے کھانے میں کیا نیت کرنے سے وہ کھانا جائز ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، جن کے یہاں میت ہو جائے ان کے لیے کتنے دن تک کھانا بھیجنا پڑوسیوں کے لیے سنت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے